آج کی کہانی کا عنوان ہے رمضان میاں۔ سال کے 12 مہینوں میں ایک رمضان ہی کے مہینے میں تو رمضان میاں کو کچھ سکون میسر آتا تھا۔ جیسے جیسے عید کا دن قریب آ رہا تھا، رمضان میاں کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ سال کے 12 مہینوں میں ایک رمضان ہی کے مہینے میں تو اسے کچھ سکون میسر آتا تھا، اب وہ بھی ختم ہونے کو تھا۔ کچھ سال پہلے تو حالات اتنے درگو نہ تھے، وہ محنت مزدوری کر کے کسی نہ کسی طرح گھر کا خرچہ پورا کر لیتا تھا، لیکن گزشتہ کچھ سالوں سے کمر توڑ مہنگائی اور اقتصادی بحران نے تو جینا ہی مشکل کر دیا تھا۔ اب اس قلیل آمدنی میں پورے گھر کا خرچ چلانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ روزگار کے مواقع بھی کچھ بہتر نہ تھے، اور اوپر سے حکومت کی نت نئی پالیسیوں نے تو سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ ان حالات میں ایک مزدور کی گزر اوقات بہت مشکل ہو گئی تھی۔ گھر میں ایک بوڑھی ماں، بیوی اور 3 بچے تھے۔ 6 افراد کے اخراجات کسی پہاڑ سے کم نہ تھے۔ بڑوں کو تو سمجھایا جا سکتا تھا، لیکن بچے مانتے کہاں ہیں۔ ان کو تو بس ایک ہی دھن تھی کہ عید آ رہی ہے، اب نئے کپڑے بنیں گے، گھر میں سوئیاں تیار ہوں گی، اوروں کی طرح ہمیں بھی عیدی ملے گی۔ رمضان شروع ہوا تو تھوڑا سکون ملا تھا، چلو اب ایک وقت کے کھانے کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ بیمار ماں نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیے کہ اس بہانے بیٹے کو کچھ سکون ملے گا۔ بیوی نے ان بچوں کو، جن پر ابھی روزے فرض بھی نہ ہوئے تھے، ثواب کا لالچ دے کر روزے رکھنے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ اب صرف ایک وقت کے کھانے کا امکان باقی تھا۔ اس کے علاوہ بستی کے کھاتے پیتے لوگ بھی کبھی کبھی افطاری کے نام پر کچھ پکوان اور پھل وغیرہ بھیج دیتے تھے، جس سے کچھ گزر اوقات ہو جاتی تھی۔ رمضان میاں سوچ رہے تھے کہ عید آنے کو ہے، لیکن یہ مہینہ تو جیسے پڑ لگا کر اڑتا جا رہا تھا، بس اب آخری اشرا باقی رہ گیا تھا۔ عید آنے کو ہے، اب کیا ہوگا؟ بچوں کے کپڑے کہاں سے بنیں گے؟ گھر میں سوئیاں وغیرہ کا تو کوئی انتظام ہی نہیں ہے، اور آگے پھر سے 2 وقت کی روٹی کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ کاش ساری عمر رمضان ہی ہوتا۔